بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آپ نے ان حضرات کی بریلیوں کی عموماً ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو کہانی پر مبنی ہے۔ کہانیاں تو ان کی بہت ہیں، ماشاءاللہ سے کہانی ایک سے ایک آپ کو مل جائے گی۔ اتنا مزہ جو ہے نا کسی اور اسٹوری کے اندر نہیں ہوتا ہے جتنا ان کی کہانیوں کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ یہ پروفیشنل جو کہانیاں ہوتی ہیں جو اعلیٰ درجے کی، وہ کہانیاں ان کے پاس ہوتی ہیں۔ ان کا جو سربراہ ہے کہانیوں کا وہ تو ماشاءاللہ پتہ نہیں کون ہے، لیکن میری نظر میں امین القادری ہے، جو آئے دن روزانہ جو ہے نا نئی نئی کہانیاں بنا بنا کر جو ہے نا لوگوں کو بتاتے ہیں ہر جلسے کے اندر۔ اور جو ہے نا اس سے جب بھی تاریخ لی جاتی ہوگی جلسے کی تو یہ ایک دو دن پہلے جو ہے نا تاریخ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، کہانی لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب اس جلسے کے اندر کون سی کہانی فٹ کرنی ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک اور کہانی سنواتا ہوں، ذرا یہ کہانی سماعت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اور تحصیل ہوگی وہ ضلع گجرات، یعنی صوبہ گجرات، ہو سکتا ہے یہ ضلع ہو پھر کاٹھیاواڑ۔ تو اس میں وہ کوئی گوشت پاک کا دیوانہ رہتا تھا، وہ بچوں کو، سیدوں کے بچوں کو بہت پیار کرتا تھا، اور وہ سید کا بچہ دیکھ لیتا، اس کو اٹھا کر کھلاتا، اس کو چیز دلا دیتا اور اس طرح کرتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا تو وہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے جو عزیز رشتہ دار، تو اچانک یہ اٹھ بیٹھا تھا، لوگ تو بھاگنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اس نے بولا کہ ڈرو مت، میں مرا ہوا ہی ہوں، لیکن ہوا یہ کہ میرے گوشت پاک آ گئے، میرے مرشد آ گئے، میرے پیر صاحب آ گئے اور میرے کو ٹھوکر ماری کہ اٹھ، توبہ کیے بغیر کیوں مر گیا، توبہ کر لے۔ تو پھر اس نے گناہ سے توبہ کی، کلمہ پڑھا اور پھر سو گیا۔ تو جناب آپ نے یہ ویڈیو سماعت کیا کہ اس کے اندر جو الیاس قادری صاحب جو کہانی سنا رہے ہیں، حالانکہ الیاس قادری کو میں بتاتا چلوں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ موت ایک مرتبہ آنی ہے، دوبارہ موت نہیں آئے گی، موت صرف ایک مرتبہ آتی ہے، اور توبہ کا اختیار زندگی کے اندر ہوتا ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو اٹھا کر جو ہے نا دوبارہ توبہ نہیں کرواتے۔ تو یہاں پر الیاس قادری صاحب کو میں بتا دوں کہ جناب والا قرآن کریم کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ بندہ مر جانے کے بعد جو ہے نا جب مسلمان مرتا ہے اور جہنم کے اندر چلا جاتا ہے، اس کا فیصلہ جہنم کا آ جائے تو وہ وہاں پر چلائے گا کہ یا اللہ مجھے ایک موقع دے دیجئے، میں دوبارہ نیک بن کر آؤں گا، نیک متقی پرہیزگار بن کے آؤں گا۔ اور جو کفار ہوں گے وہ وہاں پر کیا کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے تو ہم آج ہم ایسے جو ہے نا حالات کا سامنا نہ کرتے ہوتے۔ تو جناب یہ کون سی کہانیاں ہیں اور یہ کہانی کہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم کے اندر جو آیا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی علیہ السلام کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی امت کو جو گناہگار بغیر توبہ کے وہ مر رہے ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اپنے امتیوں کو جو ہے نا جہنم سے بچا کر جو ہے نا جنت میں لے کے جائے؟ کیا یہ نبی کا اختیار نہیں تھا؟ آپ نے جو ہے نا جھوٹی من گڑت کہانی بنا کر جو ہے نا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے سر باندھ دی ہے۔ اچھا اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک بات ہوتی ہے، یہاں پر اب جو جاہل حضرات ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم جو بھی کچھ کریں، ہم جو بھی گناہ کریں، ہم چاہے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، ہم نیکی کریں نہ کریں، بس مرنے کے ٹائم جو ہے نا ہماری روح جب قبض ہوگی، جب فرشتے آئیں گے، اسرائیل آئے گا، اس وقت جو ہے نا غوث اعظم بھی آ جائیں گے اور ہمیں جو ہے نا کلمہ پڑھائیں گے، ہمیں جو ہے نا ہمارا خاتمہ ایمان پر کروائیں گے اور ہم سیدھا جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ! وہ جنت کوئی خالہ جی کا واڑہ نہیں ہے جہاں پر جو ہے نا آپ ایسے ہی چلے جائیں۔ اور پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے اوپر یہ اتنا بڑا بہتان ہے کہ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ قیامت کے دن جو ہے نا پیران پیر کے ہاتھ ہوں گے تو تمہارے گریبان ہوں گے کہ وہ کام جو انہوں نے کہے نہیں، وہ کام جو انہوں نے کیے نہیں، وہ باتیں جو انہوں نے کہی نہیں، آپ نے وہ باتیں بھی ان کے سر ٹھوک دی ہے اور جو ہے نا وہ اس کے اوپر ہی متھے مار دی ہیں کہ جناب والا یہ بھی غوث اعظم کی بات ہے، یہ بھی غوث اعظم کی بات ہے، یہ بھی غوث اعظم کی بات ہے۔
اللہ آپ سے بچائے، اللہ امت مسلمہ کو جو ہے نا ان جو ہے نا فراڈی ملاؤں سے محفوظ رکھے۔ اور میں آخر میں اتنا عرض کروں گا کہ جس طرح دوائی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس دوائی کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، ٹھیک اسی طرح سے میں اپنی بات اس پہ ختم کرتا ہوں کہ ان ملاؤں سے بچوں کو دور رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔